بہت شکریہ نیر بھائی، میں ادارہ سخنگر پبلیکیشن کا، آپ کا اور جناب محبوب ظفر صاحب کا، خالد شریف صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ مجھے آج آپ نے دعوت دی کہ الطاف بخاری صاحب کی کتاب رقص آوارگی پر کچھ لفظ پیش کر سکوں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی شاعر کے کلام کو جانچنا، اس کو پرکھنا اور اس پر پھر مفصل گفتگو کرنا ایک چھوٹی سی نشست میں۔ تو نشست میں ظاہر وقت کی پابندی ہوتی ہے، تو رقص آوارگی الطاف بخاری صاحب کی جو کتاب ہے اس کا میں نے دقیق مطالعہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بخاری صاحب کی کتاب رقص آوارگی کا مطالعہ ایک دل فریب تجربہ ہے۔ عام فہم اور سادہ اسلوب میں ڈھلے الفاظ جہاں خیالات اور موضوعات کا تنوع بھی ہے اور جذبات کا ذکر بھی، معاشرتی ناہمواریوں پر ڈگمگاتے انسانی رویوں کا ماتم ہے، تو کہیں شانوں سے ڈھلکتے آنچل کا نغمہ بھی۔ اگر قلبی بے سکونی پر سینہ کو بھی ہے، تو امید کے چمنزار میں کھلتے خوش رنگ گلاب بھی ہیں۔ الطاف صاحب کی غزلیات کے مطالعے سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ الطاف بخاری صاحب خمار آگہی کے درد میں مبتلا اور ہاتھ میں چراغ آرزو لیے میر اقسم کی کیفیت میں ہے، ایک ایسی کیفیت جہاں شاعر جانتا ہے کہ عشق جب تک جان و دل کا رہنما ہوتا نہیں، آدمی انسانیت سے آشنا ہوتا نہیں۔ وہ کہیں محبت کی پہلی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، تو کہیں یہ سوال جواب کا متقاضی ہے کہ محبت کا وہ سلسلہ کیا ہوا۔ ہجر و فراق کی علم انگیزیاں بھی ہیں، چاند چہرے کا قصہ بھی خوب، اور وصل کی خواہش اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بے نیازی ایسی کہ وہ چاہتوں کا ثمر نہیں چاہتا۔ زبان سے چاہت کے گیت گاتا ہے، لیکن پاؤں اور راستے کا بندھن توڑنے کا قائل نہیں، اور نئے منظر اور نئے کون و مکان تک جانے کو اذن سفر کا طلبگار ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ دہائی دیتا ہے کہ آؤ باتیں کریں مضطرب بے ثمر بے ماں زندگی کی۔ اس کے لب پر حرف سوال ہے کہ چلو آرزوؤں کی تمنا کی کوئی بات کریں۔ جہاں سوچیں قید اور لب کو ہلانا جرم ہو، وہاں بھی اس کی صدا صرف نغمہ محبت ہے۔ جب درد کو سینے میں چھپاتا ہے، تو کہیں دور جذبات کی برف پگھل کر کسی کو پیغام دیتی ہے کہ مجھے تم یاد آتے ہو۔ کہیں ساون اور سناٹے کے بیچ خزاں کی بارش میں اپنی تکمیل ذات کا خواب دیکھتا ہے، تو کہیں موسموں کے تعلق کا واسطہ دے کر تجدید محبت کا جواز تراشتا ہے۔ اپنی پلکوں کی نمی کو الفاظ کا پراہم دے کر کسی سے سرگوشی کرتا ہے کہ یہ سب خواب تمہارے ہیں۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رقص آوارگی محض کوئی کتاب نہیں ہے، صرف الفاظ نہیں ہے، صرف کوئی تحریر نہیں ہے، صرف جذبات کو قالب میں نہیں ڈھالا گیا، بلکہ رقص آوارگی دل کی دھڑکنوں کی دھن پر ترتیب دیا ہوا ایک ایسا ساز ہے جس کی باز گشت پر ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرسیوں پہ برہنہ پائے ایک دریدہ دامن نے رقص کیا ہے، ایک ایسا دریدہ دامن جس کے خرابے میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ دوستوں کی محبتوں کا اور سماعتوں کا بہت شکریہ۔